الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال کا ہم سب پہ بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے آج اس کے اس گھر میں ہم سب کو اکٹھا ہونے اور ماہ رمضان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، جو بہت جلد ہم اور آپ پر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، ہم جس کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، اس ماہ رمضان سے متعلق کچھ باتیں سننے، سنانے، سیکھنے، سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے. مختصر سے وقت میں میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے 2-3 اہم باتیں رکھوں کہ جن کی روشنی میں ہم اپنے رمضان کو بہتر بنا سکیں، پہلے رمضان کے مقابلے میں اور زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کر سکیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی، یہ آیت ماہ رمضان سے پہلے شعبان میں یا رمضان کے آغاز میں اہل علم بار بار آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، اور اسی آیت کی روشنی میں آپ حضرات اور خواتین کو مختلف مسائل سکھلاتے ہیں، بتلاتے ہیں. خاص طور پر یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ بات بتائی ہے کہ رمضان کے روزے آپ پر فرض کیے ہیں. کتب علیکم الصیام. آپ میں سے جو بھی ایمان والا ہے، یعنی ہم میں سے جو بھی مسلمان ہیں، ان تمام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض ہے کہ وہ ماہ رمضان کے روزے رکھیں. اسی لیے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر صاحب استطاعت جس پر روزہ فرض ہے وہ یقینی طور پر روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. مجھے آج آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے میں اسی آیت کی روشنی میں جو سب سے پہلی بات رکھنی ہے وہ بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے یا فرض کیے گئے تھے. آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اخیر میں کہا کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یہ بات تو بڑی واضح اور اکثر اس پر بات ہمارے سامنے آتی، لیکن یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اس بات کے یہاں تذکرے کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین کرام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بہت ساری باتیں لکھی. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رمضان کے مہینے اس امت پر فرض ہیں، ایسے ہی روزے پچھلی امتوں پر رمضان فرض تھا، رمضان کے مہینے ہی میں روزے فرض تھے؟ یا پھر یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے بڑی تفصیلی بحث کی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے یہ جو کہا پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اس سے رمضان مراد نہیں، صرف روزوں کی فرضیت مراد ہے کہ تم پر بھی روزے فرض ہیں، ان پر بھی روزے فرض تھے. بعض مفسرین نے لکھا ہر مہینے کے 3 دن روزے ان کے اوپر فرض تھے. بعض نے لکھا ہے کہ تقریباً 50 دن، سال میں 50 دن کے روزے ان پر فرض تھے. الگ الگ باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، لیکن ان باتوں میں سے جو بات بڑی اہم ہے، جو بطور پیغام کے آج آپ کے سامنے میں دہرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے
کہ بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ دیکھو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت اللہ نے تم سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض کی تھی، اب اللہ تعالیٰ تم پر فرض کر رہا ہے۔ ان عبادتوں پہ عمل کرنے کا ایک عملی نمونہ پچھلی امتیں اپنے پیچھے چھوڑ کر جا چکی ہیں، اب تمہیں اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، وہی عبادت انجام دینے کا حکم دے رہا ہے، تو تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تم ان سے بہتر امت ہو تو یہ عبادت بھی تمہاری ان سے زیادہ بہتر ہونی چاہیے، تمہارا روزہ یہود و نصارہ کے روزے سے بہتر ہونا چاہیے، تمہاری یہ عبادت ان لوگوں کی پچھلی قوموں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہونی چاہیے۔ یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دیا ہے۔ اور اگر آیت کے اس ٹکڑے کا یہ مفہوم مراد لیا جائے تو پھر صحیح بخاری کی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جس میں ایک بڑی اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے مسئلے کو واضح فرمایا، کہا کہ دیکھو تم سے پہلے جو یہود و نصارہ جو امتیں گزر چکی ہیں ان کا اور تمہارا موازنہ یہ ہے، ان سے تمہارا کمپیریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کو کام پر لگایا، جیسے کوئی آدمی مزدوری پر کسی کو لگاتا ہے تو مزدور نے صبح سے مزدوری کی، ظہر کا وقت ہوتے ہوتے مزدور تھک گیا تو مالک نے ان کو ایک قیراط دیا اور کہا یہ لو تمہاری محنت کا محنتانہ ہے، تمہاری محنت کی یہ اجرت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مزدور کو کام پہ لگایا، یعنی دوسری قوم کو اللہ نے مکلف کیا، وہ نصارہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، کہ انہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک محنت کی اور عصر آتے آتے وہ تھک گئے، مالک نے ان کو ایک قیراط اجرت کے طور پہ دیا، کہا یہ تمہاری محنت کا محنتانہ ہے، تمہاری کوشش کی یہ اجرت ہے، تمہارے عمل کا یہ بدلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد امت محمدیہ کو تیسرے نوکر کو مالک نے کام پہ لگایا، جنہوں نے عصر سے لے کر مغرب تک محنت کی، دن مکمل کیا، کام کو انجام تک پہنچایا، اختتام تک پہنچایا۔ مالک نے ان کو 2 قیراط عطا کیے، سب کو دونوں کو ایک ایک قیراط، لیکن اس آخری مزدور کو 2 قیراط دیے، تیسرے مزدور کو دگنی اجرت دی۔ تو پہلے 2 مزدوروں نے پوچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یعنی یہود اور نصارہ نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے محنت کی، ان سے زیادہ وقت پر محنت کی، ان کا ڈیوریشن ہمارے ڈیوریشن کے مقابلے میں کم، ہم نے زیادہ کام کیا، لیکن ہمیں ایک ایک قیراط ہے اور ان کے مقابلے میں امت محمدیہ کو 2 قیراط ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، نبی علیہ السلام فرماتے کہ اللہ نے کہا کیا میں نے تمہاری اجرت میں کوئی کمی کی؟ جو تمہیں تمہارا حق بنتا تھا وہ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ کہا ہمارے حق میں تو کوئی کمی نہیں کی، لیکن سامنے والوں کو ہم سے زیادہ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہے دے سکتا ہوں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اجرت کا جو محنت کا جو محنتانہ بنتا ہے، جو آپ نے کام کیا اس کی اجرت بنتی ہے، وہ سب کو دیا ہے، لیکن امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اجرت سے بڑھ کر دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر روایت فرمائی۔ عبداللہ ابن عمر نے روایت کی جسے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر روایت کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس آیت کا سیدھا پیغام یہ ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو گرچہ بعد میں بھیجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دین، اللہ تعالیٰ کا انعام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر، اللہ تعالیٰ اس امت کو زیادہ دیتا ہے پچھلی امتوں کے مقابلے میں۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ یا الاولون یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے کہا ہم آئے تو سب سے اخیر میں ہیں، ہم آئے تو سب سے اخیر میں ہیں، ہم سے پہلے اہل کتاب کو، اہل تورات کو تورات دی گئی اور ان کے بعد ہمیں یہ کتاب قرآن مجید دی گئی،
لیکن ہم ان سب پر سبقت رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو فضیلت والی امت بنایا، اسی لیے روز قیامت سب سے پہلے جس امت کا حساب و کتاب ہوگا وہ امت محمدیہ ہوگی۔ روز قیامت سب سے پہلے جو جنت میں بھیجے جائیں گے وہ امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو فضیلت والا بنایا ہے۔ اس حدیث کا سیدھا پیغام اس آیت سے جڑ کر جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی مکلف کیا، ان کو بھی مکلف کیا تھا، انہوں نے عمل کیا ہے، تم عمل کرنے جا رہے ہو۔ تم یاد رکھو وہ محنت کر کے ایک قرات پاتے ہیں اور تم محنت کر کے دو قرات کے مستحق بننے والے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ غفلت، سستی، لاپرواہی، کاہلی یا لا علمی، جہالت یا اپنی خواہشات کسی بھی سبب سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری اس عبادت میں، تمہارے اس روزے میں یا روزے کے دوران تمہارے عبادت کی کیفیت اتنی گھٹ جائے کہ تم دو قرات والے نہ ہو کر آدھے قرات والے بن جاؤ، پچھلی امتوں کے مقابلے میں ادھوری عبادت کرنے والے بن جاؤ، تمہاری عبادت ان کی عبادتوں سے بہتر نہ ہو کر ان سے کمتر ہو جائے۔ ایسی غلطی کرنے والے نہ بنو، ایسی غلطی کرنے والے نہ بنو۔ یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ فرض بوجھ نہیں، یہ تمہاری سعادت ہے، اور اس لیے اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے خیال رکھو کہ تم پچھلی امتوں سے زیادہ اجر پانے والے ہو۔ اللہ تمہیں ان سے زیادہ نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ جب بدلہ دے گا تو ان سے بہتر بدلہ ہی تمہیں دے گا۔ اس بات کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے جو مجھے آج آپ حضرات اور خواتین کو بطور یاد دہانی کے بتانی ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری عبادتیں پچھلی امتوں کی عبادتوں سے زیادہ بہتر ہونی چاہیے، کیفیت کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، سنت کی مطابقت کے اعتبار سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں جن جن باتوں کا لحاظ رکھنے، خیال رکھنے کی ترغیب دلاتے تھے، اور جن میں سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے مجھ سے پہلے اہل علم نے کہی ہیں، ان تمام باتوں کا خیال رکھ کر اپنے روزے کو روزہ بنائیں، محض بھوک اور پیاس کی پریکٹس نہ بنائیں، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا معمول نہ بنائیں۔ اپنے روزوں کی کیفیت پر توجہ دیں، اس کی کوالٹی کو اس قدر زیادہ امپروو کریں، اس قدر زیادہ اعلیٰ اور برتر بنائیں کہ ہمارا ہر روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بے حد و حساب اجر و ثواب دلانے والا بن جائے۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے جس کی طرف ہم اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ دوسری بات جو اس مناسبت سے میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے سلسلے میں جو باتیں اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ ینادی مناد من السماء، ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو رات میں ایک آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ کر آ، اے خیر کے متلاشی تو آگے لپک کر آ، آگے بڑھ کر آ، اور اے برائیوں کے پیچھے پڑے رہنے والے کم از کم اب تو رک جا، اب تو باز آ جا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث کے اس ٹکڑے کا ایک اہم پیغام مجھے آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے دہرانا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ بھائیو، ہم ہمیشہ ایک جملہ کہتے ہیں رمضان آیا، رمضان آیا۔ یقیناً رمضان آتا ہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و زمان کی جو چال ہے، یہ رات اور دن کی جو چال ہے، کسی کی تابع نہیں رکھی، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا جاتا ہے، یہ مہینہ بھی آتا ہے جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ نے اگر کسی کو 40 سال زندگی دی، 40 مرتبہ آپ نے دیکھ لیا، 60 سال کی زندگی 60 مرتبہ یہ آ چکا، 20 سال کی زندگی 20 مرتبہ آ چکا، کم زیادہ ماہ رمضان ہماری زندگیوں میں آیا، یہ ماہ رمضان ہماری زندگی میں آیا اور یہ آتا ہی ہے۔ آپ حرکت کریں تب بھی آتا ہے، آپ بیٹھے رہے تب بھی آتا ہے، آپ توجہ دیں تب بھی آتا ہے، آپ غفلت میں رہیں تب بھی آتا ہے، ماہ رمضان تو آئے گا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ایک بڑا اہم پیغام یہ ہے کہ رمضان آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، کیا آپ رمضان کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ رمضان کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ جو نعمت ہے، یہ رمضان اتنا بڑا تحفہ، اتنا بڑا موقع ہے نیکیاں کمانے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، سنوارنے کا، سنبھالنے کا، اتنا عظیم موقع ہے کہ اسے آپ کو لپک کر لینا چاہیے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، کوئی چیز آپ جہاں بیٹھے وہاں مل جائے، پتہ یہ چلتا ہے کہ چیز کتنی ہی اہم ہو، آپ بیٹھے ہوئے اپنی جگہ پہ لے رہے ہیں تو اس کی اتنی قدر و قیمت آپ کے پاس نہیں، یا اپنے آپ کو آپ بے نیاز سمجھ رہے ہیں کہ مل بھی گیا تو ٹھیک، نہیں ملا تو بھی ٹھیک۔ لیکن آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی نا تو آپ دوڑ کر لیں گے، اور اگر وہ سامنے سے بھی آئے گا تب بھی 2 قدم آپ آگے بڑھ کر لیں گے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کی تیاری یا ماہ رمضان میں داخل ہوتے وقت ذہنی، جسمانی، ہر طور سے ہم اپنے آپ کے اندر وہ شوق پیدا کریں، وہ آمادگی پیدا کریں، وہ عزم اور حوصلہ پیدا کریں کہ بھائی زندگی میں کئی رمضان آئے گئے لیکن یہ رمضان میرے ہاتھ سے جانے نہیں پائے گا، میں اس رمضان میں کامیابی حاصل کر کے رہوں گا۔ آپ نے سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی علیہ السلام نے منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ یہ بتائی، کہا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یا وہ آدمی ناکام و نامراد ہو جس آدمی کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کر لے۔ جس آدمی کو پتہ ہے کہ رمضان میری صفائی کا موقع ہے، رمضان میری مغفرت کی موقع، میں بہت بڑا گنہگار ہوں گا لیکن اللہ نے رمضان کی شکل میں وہ موقع دیا ہے جہاں ہر عبادت کے بدلے میں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ جو روزہ رکھے گا رمضان کا، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من قام رمضان، جو رمضان کا قیام کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا قیام کرے، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایک موقع ہے، ایک مناسبت ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف کر لیں، پاک کر لیں، اور آپ یقین کریں اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اتنا انتظام کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ پوری دل جمعی کے ساتھ اس مہینے کے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، اس مہینے سے نکلے گا تو ایسے نکل سکتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے اس دنیا کے اندر جنا تھا۔ یہ صرف حج کا مسئلہ نہیں کہ حج کے سلسلے میں کہا گیا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے جیسے تھا ویسے لوٹے گا۔ اہل علم نے لکھا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر سچی توبہ کے ساتھ ہو، آدمی واقعی معنوں میں سچی توبہ کرے، عمل بھی کرے اور سچی توبہ بھی کرے، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اور ماہ رمضان ایسا ہی موقع ہے کہ آدمی چاہے تو اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا لے سکتا ہے۔ ایسا اتنا بڑا موقع آپ کے سامنے آ رہا ہے اور آپ اگر لپک کر لیتے ہیں، اقبل یا باغی الخیر، اے خیر کے چاہنے والے لپک کرا، آگے بڑھ کرا، اسے لینے کی کوشش کر، اسے اپنانے کی کوشش کر، یہ اگر ہم اپنے اندر پیدا کر پائے تو یقین مانیے جس چیز کو ہم دونوں ہاتھوں سے لیتے ہیں نا اسے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اور جو چیز لاپرواہی کے ساتھ آتی ہے اسی لاپرواہی کے ساتھ نکل بھی جاتی ہے۔ آج ایک بڑا مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہم اور آپ کو ماہ رمضان کی قدردانی کرنے کے سلسلے میں یہ جو مسئلہ ہے کہ ہم لپک کر لیں، ہر عبادت کو پوری توجہ سے، پورے شوق سے انجام دینے کی کوشش کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بھائیو، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ ابھی پچھلے 2 سال رمضان گزرے، کیسے گزرے آپ کو پتہ ہے، لاک ڈاؤن کے اندر گزرے، لوگوں کو مسجدوں کو آنے کا موقع نہیں تھا، عبادتیں کی، اللہ نے جتنا موقع دیا کیے، وہاں بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی آپ نے۔ لیکن 2 سال کے بعد آپ کے سامنے یہ موقع آ رہا ہے تو آپ کے نظر میں اتنی ہی اہمیت ہونی چاہیے کہ یہاں بغیر کمی کے باجماعت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی سے لے کر قیام اللیل، قرآن مجید کی تلاوت، مسلمانوں سے میل جول، ضرورت مندوں کی پہچان، ان کی مدد کرنا، مالی مدد کرنا، اخلاقی مدد کرنا، ان کا سہارا بننا، سارے وہ جو اسباب رمضان میں بند تھے 2 سال سے، اس سال اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر رہا ہے تو پھر آپ کے نظر میں وہ لپک کر آنے کا معاملہ زیادہ اہم ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں بھائیو، یہ جو لپک کر آنے کی بات ہے نا، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں۔
یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آگے لپک کرا۔ اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، آپ یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ایک ضابطہ، ایک اصول بیان کیا، بار بار اس کا ذکر آیا۔ اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے، اللہ کے نبی ایک بالش آتا ہے، اللہ نے کہا میں ایک ہاتھ، ایک گز کے برابر اس کی طرف آتا ہوں۔ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں، یہ اللہ نے کہا۔ اور یہ معاملہ نیکیوں کی آپ کی تجارت میں ہے، یاد رکھیں کہ آپ اگر ایک نیکی کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، لگن کے ساتھ کرتے ہیں، شوق کے ساتھ کرتے ہیں، لاپرواہی نہیں، بیزارگی نہیں، سستی نہیں، کاہلی نہیں، غفلت نہیں، آپ شوق سے کرتے ہیں تو آپ کی عبادت کامل عبادت ہونے کے ساتھ دوسری کئی عبادتوں کی چابی اور کنجی بن جاتی ہے، دوسری کئی عبادتوں کے لیے دروازہ کھولنے والی بن جاتی ہے۔ یہ جو اقبل، جو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ کر آ، اس کی حکمت کو آپ سمجھیں۔ اگر ایک نیکی کو آپ نے سینے سے لگانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت یوں دکھائے گا کہ 10 نیکیوں کے راستے آپ پہ کھولے گا، بے حد و حساب نیکیوں کے دروازے آپ پر کھولے گا۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی اہم مثال، ابھی قریب میں، سچا واقعہ، کوئی کہانی قصہ نہیں، قریب کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کووڈ کا بھی یہ جو ماحول شروع ہوا، اس سے ہونے سے پہلے یا رمضان جو کووڈ میں آیا تھا، پہلا رمضان جو کووڈ کی صورت میں آیا تھا، اس رمضان سے پہلے ہمارے اپنے واقف کار لوگوں میں سے ایک نوجوان، 32 سال کا نوجوان تھا، شادی شدہ 32 سال کے نوجوان، اور زندگی میں کبھی اسے جو ہے دینداری کا اتنا جذبہ نہیں تھا، سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، لیکن مسلمان تھا، اچھا خاصا مسلمان جو کوشش کر رہا تھا کہ دین سیکھو۔ رمضان آیا تو اس نے ایک ارادہ کیا، کہا میری زندگی میں نے قرآن پورا پڑھا نہیں، کبھی میں نے قرآن مکمل نہیں کیا اپنی زندگی میں اس رمضان میں قرآن مکمل کروں گا۔ ایک اس نے ارادہ کر لیا کہ رمضان میں موقع بناؤں گا، اس رمضان میں میرا قرآن مکمل ہوگا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس بندے نے قرآن مجید مکمل کیا، اور قرآن مجید مکمل کرنے کے ساتھ رمضان ختم ہوا، تو رمضان ختم ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں سے، احباب سے وہ یہ کہتا ہے کہ 32 سال کی میری عمر میں مجھے جتنا یاد ہے میں نے قرآن پڑھنے کے لیے عزم کیا تھا، لیکن جتنا اچھا رمضان اللہ نے مجھے اس مرتبہ عطا کیا، ایسا رمضان اللہ نے مجھے کبھی نہیں عطا کیا۔ یہ برکت ہے، اس نے ایک عمل کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کی بھی توفیق دی اور اس کے ذریعے 10 نیکیوں کا موقع دیا، اور اس کا یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مثالی رمضان اس کو عطا نہیں کیا، اس کی زندگی میں اس سے زیادہ اچھا رمضان نہیں گزرا۔ بھائیو، جو کمال کی بات ہے وہ یہ کہ یہ ہوا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور اس رمضان کے گزرنے کے چند ہی دنوں کے بعد ہے، زیادہ نہیں 2-4 ہفتوں کے بعد، اللہ کی مرضی کے کووڈ کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت بھی ہو گیا۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیسا انتظام ہے کہ بندے نے ایک اللہ کی پکار پہ لبیک یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ کر آ۔ اس نے صرف ایک قرآن کے سلسلے میں عزم و ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رمضان کی ساری عبادتوں کو آسان کیا، یہاں تک کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے بہت مالا مال کیا، بہت اچھا رمضان اللہ نے مجھے دیا، اور ایسا رمضان نصیب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے وفات دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ تو آپ سوچیں اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ ہم اور آپ اگر لپک کر لیں گے، آگے بڑھ کر لیں گے نا، تو پھر ہمارے اور آپ کے لیے یقین مانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ دکھاؤ اللہ کے سامنے اپنا شوق، اپنا ارادہ، اپنا عزم، اپنا حوصلہ، اپنی طاقت، اپنی استطاعت بھر کوشش کر کے دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو نے جتنی طاقت دی ہے اتنی تیری عبادت کرنے کی کوشش کریں گے، مگر پہلے غافل تھے اب نہیں ہوں گے، پہلے سست تھے اب سستی نہیں کریں گے۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ بھائیو دیکھو، اس رمضان کے اندر اللہ نے یہ بھی برکت رکھی ہے کہ شیطانوں کو قید کر دینے کی وجہ سے نیکی کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، اور برائی سے بچنے کو بھی اللہ آسان کر دیتا ہے۔ سرکش جنوں کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے،
تو ان کے قید ہو جانے کے بعد نیکی کی راہ میں جو رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، نیکی کی راہ میں جو غلط قسم کے خیالات، سستی، کاہلی، دنیا جہاں کے غافل کرنے والی باتیں جو آپ کے دل و دماغ میں ڈالتے تھے وہ کم ہو جاتی، نیکیاں کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور برائیوں کی طرف دعوت دینے والے جو شیطان مردود تھے وہ غائب ہیں، آپ کے لیے برائیوں سے رکنا اب آسان ہے۔ میں ایک بات آپ سے کہوں، آپ اور میں یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جن کے اندر سارے گناہ ہوں، شرابی بھی ہو، زانی بھی ہو، قاتل بھی ہو، سود خور بھی ہو، لوگوں کا حق مارنے والا بھی ہو، بے نمازی بھی ہو، سب کچھ ہو، روزانی ہے، اتنے برے لوگ بہت کم ہیں۔ عام لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ہے جس کے ہم مسلسل رہیں، کوئی نہ کوئی گناہ۔ آپ میں سے ہر آدمی اپنی زندگی کو جانتا ہے، آپ کی زندگی آپ کے سامنے آئینہ ہے، آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت آپ کو دعوت دیتی ہے کہ جائزہ لو اپنا، یا باغی الشر، اب تک اگر اپنے نفس کی برائی کے پیچھے لگے ہوئے تھے اب موقع ہے، جائزہ لو، ارادہ کرو کہ میں اس بری عادت کو چھوڑوں گا، میں اس گناہ سے بچوں گا، میں اپنی اس غلطی سے توبہ کروں گا۔ کتنی ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنے شوہر کی ناقدری کرنے والی، ناشکری کرنے والی یا نافرمانی کرنے والی ہوں گی، اور کتنے ایسے شوہر ہوں گے جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرنے والے، ان کی حق تلفی کرنے والے یا ان کا خیال نہ رکھنے والے ہوں گے۔ کتنے ایسے ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جو مجبوروں کے ساتھ مجبوری کا غلط فائدہ اٹھاتے رہے، کتنے ایسے ہیں جو ظالم ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک اپنی زندگی کو جانتا ہے، اور ان کے علاوہ بڑے بڑے گناہ ہیں، کیا ہماری زندگی میں گناہ ہے ہم جانتے ہیں۔ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے رمضان کا مہینہ وہ موقع ہے کہ آپ اگر نیکی کر کے نیکیوں میں اپنا گراف بڑھانا چاہتے ہیں، آپ اپنا گراف اوپر لے جانا چاہتے ہیں تو بھی یہ موسم ہے، یہ موقع ہے۔ آپ اگر برائیوں میں اپنا گراف گھٹانا چاہتے ہیں، نیچے آنا چاہتے ہیں، یہ بھی موقع ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ کر آ، ویا باغی الشر اقصر، اے شر کے پیچھے دوڑنے والے اب تو رک جا، اب تو باز آ جا۔ یہ پیغام آپ حضرات اور خواتین کو ہے کہ آپ حضرات و خواتین اپنے اس رمضان کو ایسا ہی غیر معمولی رمضان بنائے۔ بھائیوں، میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹ لینا چاہوں گا، اگر ہم اپنے رمضان کو مثالی بنانا چاہتے ہیں تو دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جو عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں، جو عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں، خالص اللہ کی عبادت اور بندگی کے جذبے سے کریں، اللہ کو راضی کرنے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں۔ ایک تو اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا عمل سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ اس کے لیے آپ کو ہر عمل کرنے سے پہلے عمل کے متعلق احکام اور مسائل سیکھنے چاہیے۔ روزہ آپ رکھنا چاہتے ہیں، روزوں کے مسائل آپ سیکھیے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، پرانا زمانہ تھا تو لوگوں کے لیے سیکھنے کا مسئلہ مشکل تھا، آج کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اگر آپ ارادہ کریں، کل ایک دن مان لیں اگر کل شام میں چاند نظر آ بھی جائے، اب سے لے کے کل شام تک رمضان کے روزوں کے تمام مسائل آپ سیکھ لے سکتے ہیں، گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں۔ معتبر مستند علماء کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بتانے والے آپ کے موبائل میں ہیں، آپ کی جیب میں جو موبائل ہے اس میں ان کے لیکچر، ان کے پیغام، ان کے بیان آپ کے سامنے ہیں۔ آپ سیکھیں، آپ سیکھیں، کوشش کریں کہ جو عمل کرنا چاہتے ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ان کا عملی طریقہ آپ سیکھیں، تاکہ آپ کا عمل مثالی عمل ہو، سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو سکے۔ بھائیوں، یہ آخری گزارش آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں یہ رمضان غیر معمولی تبدیلی لانے کا سبب بن جائے، اور جو عمل بھی آپ کر رہے ہیں، روزہ ہے، آپ کا قیام اللیل تراویح ہے، آپ کے قرآن کی تلاوت کا مسئلہ ہے، صدقات و خیرات ہیں، اعتکاف ہے، روزہ دار کو افطار کروانا ہے، یا اس کے علاوہ عام دنیا کے اندر 5 وقتہ نمازوں کی پابندیاں وغیرہ، جو بھی مسائل رمضان سے متعلق ہیں، تمام مسائل سے متعلق جانکاری بھی حاصل کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان تمام عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے، آج اس مجلس میں جو کچھ سیکھا ہے اور جو کچھ بھولا ہوا سبق یاد ہمیں آیا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔